برج کوس، اور جن کے پاس انفارچونیٹلی اگر اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام اردو میں فے سے، انگلش میں ایف سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو یہ والا ستارہ اور اس کی جرنلائز انفارمیشن جو ہے وہ میرے سیجیٹیرینس کی فار شیور مدد کرے گی۔ بیفور وی اسٹارٹ یور ہاروسکوپ، یور دس ویک کا جو ہے فور کاسٹ جو ہے، میری صرف ایک چھوٹی سی عرضی ہے اور ہر ستارے سے فرداً کر رہی ہوں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی انٹینس پوزیشن ہے میری جو ہے کہ میں ہر ستارے سے یہ ایک ریکویسٹ آپ سے سب کو بھیج رہی ہوں۔ ایکچولی آپ سب کو پتہ ہے کہ جو ہے 29 روزے کو جو ہے طاق رات کو اللہ پاک نے امی کو لے لیا۔ خوش قسمتی ہے کہ طاق رات میں رب نے لیا۔ ساری زندگی میری ماں نے دردیں کاٹیں، تکلیفیں کاٹیں اور جاتے ہوئے ہائے بھی نہیں کیے۔ اتنے آرام سے رب نے اپنی آغوش میں لیا۔ شاید ایک رات پہلے میں ان کے سرہانے بیٹھی، میں نے کوئی پہلا کلمہ 313 باری پڑھا، میں نے سورۃ اخلاص کا حصار کروایا بہن سے ان کے ارد گرد۔ پتہ نہیں، یا وہ خود اتنی نیک عورت تھیں کہ جاتے ہوئے ہائے بھی نہیں ان کے نکلی۔ مبارک رات اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو عید الفطر کا تو ہمیں ہوش ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد عید الاضحیٰ آتی ہے اور سمجھ نہیں آتا اس دن کو کیسے گزاریں۔ پھر خالہ ہیں، ان میں امی کی بڑی جھلک نظر آتی ہے۔ فیصل آباد میں میں بورن فیصل آباد میں ہوئی کیونکہ میرا ننہال سارا فیصل آباد میں ہے۔ تو میں نے اپنی خالہ کو ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا سر آنکھوں پہ ہو تم، اور جو ہے کیسی یہ بات پوچھنے والی بھی نہیں ہے۔ وہیں پہ قربانی کا فریضہ بھی سر انجام دیا کزن سے کہہ کے، اور جو ہے صبح عید کے دن میں فجر کے وقت اٹھتی ہوں، نماز پڑھ کے امی ابو کی قبروں سے ہو کے، ایک بیمار خالہ ہیں لاہور میں، ان کی عیادت کرنے کے بعد میں نے موٹر وے پہ گاڑی ڈال دی اور 2 راتیں میں خالہ کے پاس جا کے رہی۔ خالہ اور ان کے بچوں نے جس پیار سے مجھے وہ 2 راتیں رکھا، میرے لیے ساری زندگی ایک احسان کی طرح ان کی وہ 2 راتیں جو ہیں کہ یہ مشکل دن میرا گزر گیا۔ اب ایک مشکل دن یہ آنے والا ہے 9 اگست۔ آپ لوگوں کی دعاؤں سے شاید اس میں بھی اللہ کوئی سہولت مجھے دے دیں، اور اسی طرح اس کے بعد آئے گا 18 اکتوبر جو کہ میری ماں کا برتھ ڈے ہے۔ اور ہر باری میں سوچتی تھی پتہ نہیں وہ سال کیسے ہوگا گزارا جس سال امی اس دن نہیں ہوں گی ہمارے پاس، اور وہ وقت بھی رب نے دکھا دیا۔ اب مشکل تو ہے، تو ضرورت تو ہے آپ لوگوں کی دعاؤں کی، تو اس لیے ہر ستارے کو فرداً یہ ساری کہانی الگ الگ سنا رہی ہوں میں، تاکہ آپ تک یہ آواز میری جو ہے پہنچ جائے۔ جی اب ہم شروع کرتے ہیں، یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ ہم 4 اگست سے شروع کریں گے، 10 اگست پہ ہم اسے ختم کریں گے۔ 9 اگست کو نہ بھولیے گا اپنی دعاؤں میں مجھے۔ 4 اگست سے لے کے 10 اگست تک سیجیٹیرینس آپ سیف زون میں ہیں۔ ذاتی زندگی ہے، ازدواجی ہے، فائنینشلی کوئی اچھی خبر آ سکتی ہے، کہیں کوئی ٹریول بھی آتا ہے کسی بھی پرپز سے، تو بھی آپ کے لیے سیف ٹریول اللہ کے فضل سے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہفتہ جو ہے وہ تو بالکل آپ سیف زون میں اللہ کے فضل سے۔ اس کے بعد جی جو ہے کہ ہمارے سیجیٹیرینس کے لیے جو میریکل ہو سکتے ہیں وہ آپ کے فائنینشیل ایریا کے اندر ہو سکتے ہیں۔ وہاں پہ ایک ستارہ آتا ہے 10 جون، دوسرا آتا ہے 1 اگست اسی مہینے۔ یہ دونوں مل کے وراثتی مسئلہ ہے، کہیں سے ریکوری لینی ہے، اس وقت آپ نے اپنے پیسے کو ملٹی پلائی کرنا ہے۔ اس وقت رب کی جو کیونکہ ستارے کی بلیسنگ ساتھ ہے تو اللہ پاک بھی آپ کو ان راستوں پہ لے کے جائیں گے جہاں پہ میرے سیجیٹیرینس کی مدد کے راستے ہوں گے اللہ کے فضل سے۔ اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں فرمائیں یہاں پہ۔ تو یہ بھی جو ہے یہاں پہ ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں تو جو ایک ستارہ 27 جون کو آیا اور 19 جولائی کو اس ستارے نے الٹا چلنا شروع کر دیا، تو یہ پرابلمز پیدا کر سکتا تھا جہاں پہ بھی میرے سیجیٹیرینس کا پیپر ورک ریلیٹڈ کام ہوتا۔
چاہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس تھے، چاہے وہ کوئی لٹیگیشن کے معاملات ہوتے، ویزا پیپر ہوتا، تو میں آپ کو بار بار وہاں پہ انفارم کرتی رہی. لیکن آپ کو بچانے کے لیے 23 جولائی کو ایک اور ستارہ وہاں پہ پازیٹیو آ گیا، اور جو الٹا چل رہا تھا وہ اس ہفتے 8 اگست کو سیدھا ہو جائے گا. تو ہوپ فلی اس کے بعد یہ آپ کے لیے ایسے مسئلے پیدا نہیں کرے گا. ورنہ یہ کیا کرتے ہیں، پیپر ورک کی مسٹیکس کراتا ہے. تو میں کہتی رہی کہ جو بھی پیپر ورک آپ نے سبمٹ کرانا ہے، وہ کورٹ کچہری ہے یا وہ کوئی بھی ایسی جگہ ہے، آپ لوگوں نے بہت سوچ سمجھ کے اپنے کام کو کرانا ہے. یہ میں آپ لوگوں سے ہم بار بار اس پہ آپ کو کہتے رہے. اچھا جی، یہ بھی اللہ کا زون ہے. اس وقت یہاں پہ ٹائم ہمارے سیجیٹیرین اسٹوڈنٹس کو بھی سپورٹ کر رہا ہے. ہمارے وہ سیجیٹیرین اسٹوڈنٹس جو باہر پڑھنے جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی آؤٹ آف دی بلو رستے بن سکتے ہیں. آپ کا پیپر ورک سے جڑا ہوا کام ہونے میں آسانیاں ہو سکتی ہیں، وہاں پہ ستارہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. اس کے بعد جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو جو 2 ستاروں کی موجودگی ہے سیجیٹیرینز، یعنی 12 جنوری 2025 سے یہ 2 ستارے، ایک تو سیجیٹیرینز آپ کے رشتوں کا امتحان لے سکتے ہیں، آپ کے سبلنگز، آپ کے ماں باپ والے ہاؤس کا کوئی بھی بہت وائزلی چلیے گا ان رشتوں کے ساتھ، اس کا امتحان ہو سکتا ہے. دوسرا وہ سیجیٹیرینز جو ذاتی کاروبار میں ہیں، وہ سیجیٹیرینز جو لائم لائٹ میں ہیں، یا وہ سیجیٹیرینز جو پولیٹیشنز ہیں. بی ویری کیئرفل کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کی ساکھ کو ڈینٹ نہ ڈال سکے. تو بہت کیئرفل رہیے گا، آپ کو یہاں پہ بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ چلنا ہے. اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں تو جی ایک ستارہ جو ہے یہاں پہ ڈسٹرب ہوتا ہے 25 مئی کو جو ہے، اور 14 جولائی کو یہ ستارہ الٹا چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو میں نے اس کے معاملات ابھی میں آگے چلتی ہوں. لیکن اس ہفتے ایک اور ستارہ 7 اگست کو اس کے بالکل اپوزٹ آنے جا رہا ہے. اب یہ مل کے کیا کر سکتے ہیں؟ لو لائف میں تو بہت محتاط ہو جائیں میرے وہ سیجیٹیرینز بچے یا بچیاں جو محبت میں ہیں، کسی عشق میں ہیں. بہت کیئرفل، نو ہائی ہوپس، بہت کیئرفل. پھر اپنے بچوں سے ریلیٹڈ معاملات میں وہاں پہ بھی بہت احتیاط کیجیے گا کہ اس میں تو غلطی کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ان پہ توجہ دیجیے، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیجیے، تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت پہ ضرور توجہ دیجیے. یہی وہ بچے ہیں جو کل آپ نے صدقہ جاریہ بنانے ہیں اپنے لیے. تو یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے. اس کے بعد دوستیوں میں محتاط رہنا ہے. ٹھیک ہے، اپنے دوستیوں والے ایریا میں آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، وہاں پہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اور جو ہے لو لائف میں تو اسپیشل احتیاط ہے، اور بچوں کے معاملات میں تو سب سے زیادہ. یہاں پہ آپ کا جو ہے ایک وارننگ زون جو ہے وہ ہمیں آپ کے لیے کہتا ہے کہ ہم آپ کو سمجھا دیں. اپنے جو ہے ریپیٹ کرنے لگی ہوں، بہن بھائی، پیرنٹس، بچے، لو لائف، فرینڈس، یہ ایریا، ان رشتوں میں آپ نے ذرا محتاط رہنا ہے، وائزلی چلنا ہے.